الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولله على الناس حج البيت من استطاع الیہ سبیلا. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی دن سے مکے کو حرم قرار دیا ہے. اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی کے رضامندی کے لیے عمرہ اور حج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے عمرہ اور حج کے لیے گیا اللہ تعالیٰ ان سب کے عمرے کو اور حج کو قبول فرمائے. اسی نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو معبوس فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامتی نازل ہو. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، پچھلے جمعے میں مکے کی فضیلت، اس کے بعد مدینہ شریف کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے حج کے چند باتیں رکھنے کے لیے کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کو قرآن اور حدیث کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت پیش کیا ہوں. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ حج بیت اللہ کرنا، یعنی حج بیت اللہ کرنا اور ان لوگوں پر حق ہے، یعنی حج کرنے کے ان لوگوں پر حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یوں فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا یعنی طاقت دیا ان لوگوں کو حج کرنا ضروری ہے ان پر. اور جب اسلامی بنیادی جو ارکان ہے اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 بنیادی اصول ہے، یعنی کلمہ اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج. یہ جو حج ہے فریضہ ہے، آخری فریضہ ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے ان لوگوں پر یہ دین اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے آخری ہے. اور حج زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہر اس عورت اور مرد پر فرض کر دیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو. اور فرضیت حج کی 5 شرطیں ہیں، یعنی حج جن پر فرض ہوتی ہے ان کے 5 شرطیں ہیں. سماعت فرمائے.
سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اسلام قبول کیا ہو، یعنی ایماندار ہو، جو اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اس پر حج فرض کر دیا گیا ہے، یعنی مسلمان پر فرض ہو گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے عقل، یعنی عقل شعور رکھنی چاہیے، اس کو تمیز کرنی چاہیے اچھی بری کی، جو عقل رکھتا ہے اس پر فرض ہے، یعنی حج عاقل اور بشعور مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں، کیونکہ مجنون کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرفوع قلم غیر مکلف ہے، یعنی اس کو غیر مکلف قرار دیا ہے، یعنی عقل جو نہیں رکھتا، جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، تاکہ وہ مسلمان ہی ہو لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے حج۔ تیسرا یہ کہ بلوغت، یعنی بلوغت پر پہنچنا چاہیے، جو آدمی جو ہے بلوغت پر پہنچنا چاہیے، فرضیت اصل کے لیے بلوغت کا شرط ہے، کیونکہ نابالغ بچے مکلف نہیں ہوتے، البتہ اگر نابالغ بچہ حج بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا اور کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تمہیں بھی اجر ملے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی نابالغ بچے کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں حج کے لیے، وہ بھی حج کر سکتے ہیں، لیکن جب بلوغت پہ آ جاتا ہے تو اس کا فرض حج ادا کرنا پڑے گا، اس کا ادا فرض نہیں ہوگا، لیکن اس کو جب کروائے ہیں ان کو حج کا ثواب ان کو مل جائے گا، نابالغ بچے کا حج نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ حج فرض ہے کہ کفایت نہیں کرے گا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ مستعد ہو تو، یعنی طاقت رکھتا ہو دن دولت سے اور صحت سے، تو وہ اس کا فرض حج ادا کرنا پڑے گا۔ چوتھا یہ کہ آزاد ہو، اس بات پر غور کیجئے کہ جو آدمی آزاد ہو وہی اسی کے اوپر میں حج فرض ہوتا ہے، غلام جو ہوتا ہے اس کے اوپر میں فرض نہیں ہے جب تک کہ اسے غلامی سے آزاد نہ کر دیا جائے، یعنی حج آزاد مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، غلام پر نہیں۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے لیکن یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کر رہا، اور اسے آزاد ہونے کے بعد بحالت استطاعت فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی نوکری کو جاتا ہے، غلامی کے نیچے جاتا ہے، کہیں سعودیہ وغیرہ کہیں بھی جاتا ہے، اگر غلام بن کر جاتا ہے، اگر وہ حج کرتے تو اس کا فرضیت حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر وہ غلامی سے آزاد ہو کر کے، کفیل سے وہ لینا پڑے گا کہ آزاد ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ حج کر سکتا ہے، اس کا فرض حج ہو جائے گا، ورنہ اس کا حج فرض نہیں ہوگا۔ پانچواں یہ ہے کہ استطاعت ہو، یعنی خرچ ہو، یعنی وہ حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، اور جسمانی طور پر سفر حج کے قابل ہو، راستے پر امان ہو، اور قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زادارے اور سواری موجود ہو، یا سواری کا اس کے پاس طاقت رکھتا ہو، یعنی سواری کا پیسہ دے کر کے جا سکتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو، اس کے اوپر میں فرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر سفر حج کے قابل نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی ایسے شخص کو حج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے فریضہ ادا کیا گیا ہو۔ اس بات پر غور کیجئے، اگر کسی نے طاقت رکھتا ہو، پیسہ رکھتا ہو لیکن جسمانی طور سے معذور ہو، ایسا آدمی حج نہیں کر سکتا، تو ایسا آدمی حج بدل بولتے ہیں، حج بدل کروا سکتا ہے، تاکہ جس کو حج کے لیے بھیجنا چاہتا ہے وہ پہلے حج کیا ہوا شخص ہو، پہلے اس کا حج ہونے کے بعد نہیں حج بدل کر سکتا، ورنہ اپنا حج نہیں کیے دوسرے کا حج بدل کرنے کے لیے گیا تو وہ حج نہیں شمار ہوگا، تاکہ وہ پہلے اپنے حج فرض ادا کر لے، اس کے بعد میں حج بدل کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ حجۃ الوداع میں اشم قبیلہ کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور سوار پر بیٹھنے کے قابل نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اس کی طرف سے
حج کر لو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا ہے کہ لبیک ان شبرما، لبیک ان شبرما یعنی شبرما کے طرف سے میں حاضر ہوا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شبرما تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خود حج کیا ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی حج پورا کرو پھر اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فرض حج کرنے کے بعد ہی حج بدل کر سکتا ہے، ورنہ حج بدل نہیں ہوگا. اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا ہے. یاد رہے کہ عورت اکیلی ان شرائط کے علاوہ ایک اور شرط یہ کہ سفر حج کے لیے اسے محرم یا خاوند کا ساتھ میسر ہو. اگر ایسا نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو حلال نہیں ہے کہ 3 دن کی سفر کا راستہ ہو اس کا سفر کرے بغیر محرم کے. یعنی اپنا بھائی، شوہر، باپ، ایسا کوئی بھی اپنا ماموں جن سے رشتہ حرام یعنی جس سے شادی نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے جا سکتی ہے، ورنہ کسی اور سے غیر محرم سے نہیں جا سکتی. کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیچ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونی چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یاد رہے کہ جب کوئی شخص ان شرائط کے مطابق حج کی قدرت رکھتا ہو اسے پہلی فرضیت میں حج کر لینا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت دیا، طاقت دیا ہے، استطاعت دیا، صحت مند بھی رکھا، تو ایسا آدمی جلد سے جلد حج کر لینی چاہیے اور اگلی سال تک اسے مؤخر نہ کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ جس آدمی کو حج کرنے کا ارادہ ہو تو فرضیت کے بعد وہ جلدی کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا اس کا کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو طاقت دیا اللہ تعالیٰ نے، صحت بھی دیا، پیسہ بھی دیا، تو فوراً اس کو حج کر لینی چاہیے، تاکہ وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے یا اس کے پیسے کسی میں خرچ بھی ہو سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دیا وہ فوراً حج کر لینا ضروری چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فضائل ذکر فرماتے ہیں. لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضائل کو سماعت دیتے ہیں. جیسا کہ حج مبرور یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی حج مبرور مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی نیکی کے کام میں زیادہ کرنے لگ جائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے. یہ حج مبرور کہتے ہیں. جب حج کر لیتا ہے شخص تو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں وہ نیکی میں لگ جائے، اذکار میں رہے، عبادت میں رہے اور دوسرے کاموں سے دور ہو جائے. حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے کیجئے. تو اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے آگے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. یعنی حضرت عمرو بن عاص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بڑھانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے پھر پیچھے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی شرط ہے؟ میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ تو ایک اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو بیعت کر رہے ہیں تو پوچھا ہے کہ میرے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام میں آنے کے بعد پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے؟ ہجرت سابق خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلی تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یعنی کہنے کے مقصد ہے کہ حج کرنے والے کے پچھلے کے گناہ پورے معاف کر دیے جاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے. جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں
یہ دونوں غرضت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. یعنی عمرہ کثرت سے حج کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور ہے، یعنی حج کرنا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اب آئیے کہ سفر حج اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. مناسک حج کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہے کہ احرام حج و عمرہ کا پہلا رکن ہے اور اس سے مراد احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہتے ہوئے مناسک حج و عمرہ کو شروع کرنے کی نیت کر لینا، اور ایسا کرنے سے اس پر چند امور ہی پابندی لازم ہو جاتا ہے. جیسے کہ عمرے کے احرام میقات سے شروع ہوتا ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ لباس احرام پہلے ہی پہن لیا، یعنی میقات سے پہلے ہی پہن سکتا ہے، اور نیت میقات سے ہی کی جائے. پہلے احرام بن لے، پھر جہاں پر میقات آ جائے گا، جہاں بورڈر آئے گا، وہاں پر علم اپنے انڈیا کی طرف سے وہاں سے تلبیہ شروع کر دے. میقات سے احرام باندھے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے. یعنی میقات بارڈر سے پہلے ہی اب لوگ احرام باندھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینے کے لیے ایک علاقہ، اہل شام کے لیے ایک، یعنی بارڈرز ہے، یہ جو مکے کے جو بارڈرز ہے اس کو میقات کہا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھنے تھے. ان لوگوں نے وہاں سے غسل کر اور صفائی امور کا خیال کر اور بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے. یعنی احرام باندھنے سے پہلے ہی بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے. احرام باندھنے کے بعد احرام کے اوپر کوئی خوشبو نہیں لگانی چاہیے. جیسا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی تھی. اسی طرح جب آپ حلال ہوتے تو بیت اللہ کی طواف کی طرف طواف افاضہ سے پہلے بھی آپ کو خوشبو لگایا کرتی ہوں. یعنی احرام باندھنے سے پہلے جب غسل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی اس کو خوشبو لگانی چاہیے. جب احرام باندھ دیا جائے پھر اس کے بعد احرام کے اوپر کوئی خوشبو نہیں لگانی چاہیے. آئیے نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم عمرہ کہے، یا تو عمرہ کرنے کا ہے یا تو لبیک اللہم حجۃ الافراد، حجۃ القران، جو بھی 3 قسم کے حج ہے اس کی نیت کرنی چاہیے. حج افراد، حج قران، حج تمتع. یعنی لبیک اللہم لبیک کہنے سے پہلے کیا کرنی؟ لبیک اللہم حجۃ یا تو قران کہے یا تو افراد کہے یا تو تمتع. جنرلی ہم لوگ جو بھی انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش ہیں حج تمتع ہی کی ہی نیت کرتے. یعنی یہ جو حج تمتع ہے جاتے ہی پہلے عمرہ کر لینی چاہیے. عمرہ کرنے کے بعد حج کا ایام تک رک کر رہنا چاہیے. یہ درمیان میں جو فائدہ اٹھانا ہے اسی کو تمتع کہا جاتا ہے. یعنی عمرہ اور حج دو ملا کر کرنے والی چیز کو حج تمتع کہا جاتا ہے. اسی کے بعد تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جب میقات سے شروع ہو جاتے وہاں سے کرتے چلے جانی چاہیے جہاں تک کہ کعبۃ اللہ پر ہمارا نظر پڑ جائے. اس کے بعد میں تلبیہ اس کو روک دیں، پھر اس کے بعد میں طواف شروع کر دیں. پہلی تین جو چکر ہے اس کو رمل کہتے ہیں، یعنی کھندے اٹھا کر کے 3 چکر مارنی چاہیے. اپنے سیدھے ہاتھ کا جو کھندا ہے اس کو کھلا رکھنی چاہیے. جب شروع کرتے حجر اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے استلام کرتے، پھر وہاں سے جب شروع کرتے اسی ٹائم میں یہ کھندا کھول دینی چاہیے. 3 چکر تھوڑا فاسٹ، تھوڑا زور سے کرے، یا تو اگر فری ہے تو تھوڑا کھندے اٹھا کر کے 3 چکر مارے. اس کے بعد میں باقی جو چکر ہے 4 چکر اس کے بعد میں کھندا کھول سکتے ہیں. یعنی پہلی 3 چکر جو ہے کھندا کھول کر کے کرنی چاہیے، اس کو رمل کہتے ہیں. اس کے بعد میں ایسے ہی چکر کریں جیسا کہ حجر اسود سے شروع کریں اور حتیم کے باہر سے کریں. پھر جب رکن یمانی کے پاس جائیں گے، رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دعا تھا. اس دعا کو پڑھا کریں.
7 चक्कर होने के बाद में मकाम इब्राहिम के पास आए और 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़कर फिर जमजम का पानी पिए, फिर सफा की तरफ चले जाए, सफा और मरवा की 7 चक्कर मारे, उसके बाद में बाहर चले जाए, अलग या कसर कर ले, यानी सर मुंडवा दे या तो कटिंग कर ले, वहां पर उम्रा खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर हम लोग गौर से सुनेंगे और अमल करेंगे तो बहुत ही आसान है। उम्रा भी आसान है, हज भी आसान है। अगर हम हड़बड़ा देंगे, जो ट्रैवल के साथ जाएंगे वो बैठने कहा बैठ जाएंगे, खड़ने कहा बैठ जाएंगे, अगर वो चलने कहा चलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए जाने से पहले उसके बारे में मालूम कर ले कि उम्रा कैसा किया जाता है, फिर हज के अय्याम 8 तारीख से कैसे शुरू होती है। आइए मुख्तसर कर देता हूं मैं आपके सामने कि हज सिर्फ बहुत ही आसान तरीका है। पहले मैंने आपको बता दिया उम्रा का तरीका। उम्रा होने के बाद में अपना इहराम खोल दे, अपने होटल में रह जाएं, रोजाना हरम शरीफ जाए और नफिल तवाफ कर ले। जब जिल हज्जा का 8 तारीख आ जाए, यहां से हज शुरू होता है, जिल हज्जा का 8 तारीख आ जाए, जहां आप होटल में ठहरे वहीं से एहराम बांध ले, जहां है वहीं से एहराम बांध ले और वहां से निकल करके सीधे जोहर 8 तारीख का जोहर की नमाज मीना में पढ़े। 8 तारीख का जो हज का याम शुरू होता है, 8, 9, 10 जो है 3 दिन में, 8 तारीख का जोहर नमाज अपने होटल से निकल करके सीधे मीना चले जाएं, वहां पर जोहर, असर, मगरिब, ईशा वहीं पर रहकर फजर पढ़े, यानी 8 तारीख खत्म, 9 तारीख शुरू हो गया। 9 तारीख जो है यौम अरफा कहते हैं उसको। 9 तारीख को यौम अरफा। हम लोग जो है मक्का छोड़ के बाहर जो रहते हैं वो लोग रोजा रहते हैं, वहां के लोग रोजा नहीं रहते। यौम अरफा मीना से लेकर के आप चले जाएं कि अरफात के मैदान, मीना से अरफात के मैदान चले जाए फजर पढ़ करके, अरफात के मैदान जा करके वहां पर जोहर और असर जमा बैन सलात करें, यानी दोनों नमाज वहां के इमाम साहब पढ़ाते हैं कि एक ही इलाके में जोहर असर पढ़े कि अरफात के मैदान में। उस नमाज के बाद मगरिब तक दुआ में मशगूल हो जाएं। ये रुकन है, रूह है, हज का रूह कहते हैं उसको, यानी अरफात के मैदान में दुआ में खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब उसी मैदान में दुआ के लिए खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि मगरिब का सूरज डूबता रहा हो, जब तक वहीं पर रहे। यानी जोहर असर जमा बैन सलात वहीं पर पढ़े और वहां का इमाम खुतबा देते हैं, सुने, फिर नमाज के बाद मैदान अरफात में चले जाएं और वहां पर दुआ करें, क्योंकि मैदान अरफात का बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते से गवाही देगा अल्लाह ताला ने, देखो मेरे बंदे, इन लोगों को मैंने माफ कर दिया। यहां तक के देखा है हम लोगों ने अपने आंखों से कि जो हॉस्पिटल में बीमार रहते हैं उन लोग एम्बुलेंस में ला करके वहां पर अरफात के मैदान में खड़ा कर देते, चलो भाई इसकी मग़फ़िरत हो जाए। वो सखरात की हालत में होता है, फिर भी ऐसे आदमी को एम्बुलेंस का एक इलाका है वहां पूरे एम्बुलेंस खड़ा कर देते हैं, कम से कम उस वक्त में दुआ कर ले उसकी मग़फ़िरत हो जाए, इतनी बड़ी अहमियत है। फिर वहां पर जैसा सूरज डूबता है वहां से निकल जाए, वहां पर मगरिब ना पड़े, जोहर असर पढ़ने के बाद में दुआ में मशगूल हो मगरिब तक, मगरिब ना पढ़े, वहां से निकल करके मुज़दलिफा चले जाए। मुज़दलिफा जा करके मगरिब और इशा जमा बैन सलात करे, वहां पर असर करे, वहीं पर रात ठहर जाए, यानी 9 का रात वहीं पर ठहर जाए। सुबह में 10 तारीख है, यानी हम लोगों का ईद का दिन है, उन लोगों की ईद वही है कि वहां से निकलेंगे मुज़दलिफा से रात को रुक कर, सुबह में फजर पड़ते ही सूरज निकलने के बाद इशराक तक रहेंगे मुज़दलिफा में। मुज़दलिफा से लेकर के जाएंगे कंकरी मारने के लिए, सिर्फ एक को मारेंगे उस दिन, 7 कंकरी मारने के अल्लाह अकबर कहें और मारे। 3 रहेंगे वहां पर, लेकिन सिर्फ हज के दिन 10 तारीख को एक ही को मारेंगे, उस दिन मार करके फिर मीना आ जाएं। मुज़दलिफा से गए 10 तारीख के सुबह, कंकर मार गए, आ गए। अगर नहीं मौका मिला तो फौरन उधरी से कंकर मारकर सीधे काबतुल्लाह चले जाएं। वहां पर जैसा उम्रा में किया, तवाफ किया, जमजम पानी लिया, 2 रकात नमाज पढ़े, सफा मरवा कर लिया, तो आपका हज वहां से खत्म हो जाएगा। अगर रहना चाहता है आदमी 11, 12, 13 3 दिन और रह सकता है। जहां पर कंकरा मार दिए, फिर गए तवाफ कर लिए, फिर जमजम पानी पिए, अपना बाल कटवाए, फिर वहां से सीधे मीना आ जाएं। 11 तारीख सुबह फिर जाएं, तीनों को कंकरे मारे 11 तारीख को। 10 तारीख को सिर्फ एक को कंकर मारेंगे, 7 कंकरी। 11 तारीख को 3 को मारेंगे, फिर मीना आ जाएंगे। फिर 12 को जाएंगे, फिर 3 को मारेंगे, मीना आ जाएंगे। फिर 13 को जाएंगे, मारेंगे, असर के बाद में आप निकल सकते हैं वहां से। ये है हज का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इतना याद रखिए कि ट्रायंगल याद रखिए।
ट्रायंगल याद रख लिए कि मक्का और मीना और मुजदलिफा ये तीनों ही आम इलाके, इस दरमियान करने के कुछ काम होते हैं, बस उतना ही। बहुत ही आसान तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग नियत किए हैं हज और उम्रा करने के लिए, अल्लाह ताला उनके नियतों को पूरा करें और उनको आसान कर दे, उनके सफ़र को आसान कर दे, उनके दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये था आपके सामने मसनून उम्रा और हज का तरीक़ा। 1 से 2-3 बार सुनेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही आसान से हमें समझ में आ जाएगी। अब आइए, जो आ रहा है ईद उल ज़ुहा का, यानी बकरीद जो आ रहा है, इससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी ज़रूरी चीज़ है। यानी चाँद जब नज़र आ जाता है उससे पहले कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। जब कुर्बानी देने का जब नियत इंसान को होता है, चाँद दिखने के बाद कुर्बानी तक उसका नाखून ना काटे, उसका बाल ना तशराए, ये कुछ शुरूत है जो कुर्बानी देना चाहता है। तो इसके ऊपर ख्याल रखें, चाँद दिखने से पहले ही ये काम कर ले। चाँद दिखने से पहले और एक काम करनी ज़रूरी है कि हमें जो कुर्बानी देना चाहते हैं, या बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, गाय, जो भी हो, तो अच्छा हमारे पसंद वाला चीज़ उसको ख़रीदे, जिसे हमें पसंद करते हो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगे वाली 2 दांत डाला जाए, दुम्बा 2 दांत या गाय कोई भी हो, आगे के दांत, यानी जो पैदाइश के बाद में दूध के दांत जो आते हैं वो निकल करके फिर अच्छे दांत जो आते हैं नया डाला जाए, और तंदुरुस्त हो, उसमें ऐब ना हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, लुल्ला ना हो, अंधा ना हो, ऐसे कोई ऐब से पाक रहनी चाहिए जानवर। ऐसी जानवर को खरीदो। यानी पैसे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जानवर को सोचे कि जानवर आपको पसंद आ गया ले लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोसी ने 15,000 में खरीदा, मैं 20,000 में खरीदूंगा, उन्होंने 20 में खरीदा, मैं 25 में खरीदूंगा, ये सही नहीं है। क्योंकि दुनिया का दिखावा हो जाएगा, ये अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला जो कुर्बानी कौन किए थे, कि हाबिल और खाबिल का कुर्बानी था। आदम अलैहिस्सलाम के 2 लड़के जो थे, उनकी पहली कुर्बानी थी। दोनों ने कुर्बानी दिया, लेकिन अल्लाह ताला एक ही की कुर्बानी को कबूल फरमाया। उसके अंदर में इखलास, खुलूस थी। ऐसे ही हमारी कुर्बानी भी इखलास और खुलूस के साथ होनी चाहिए, दिखावा ना होनी चाहिए। यानी बड़प्पन के लिए, नाम के लिए कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। इसीलिए अच्छा जानवर जो पसंद है उसको दुम्बा ले लीजिए एक आदमी की तरफ से। अगर नहीं, उतना ताकत नहीं रखते, 3 आदमी या 5 आदमी मिलकर के गाय ले लीजिए, उसमें हिस्सा ले लीजिए। इससे में गौर कीजिए, इससे के अंदर में कभी भी जो मरहूम के नाम से जो हिस्सा रहेगा वो हिस्सा में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अखी के नाम पर हिस्सा में मिलते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ खालिस कुर्बानी का ही हिस्से होनी चाहिए उसमें। जो 5 आदमी जो मिलने वाले, 5 की भी यही होनी चाहिए कि कुर्बानी का ही जानवर हो, 5 का 5 भी कुर्बानी देने की इरादा हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे दादा के नाम पे भी कुर्बानी उसी के अंदर में मिला दिया, और किसी ने कहा मैंने अकीका नहीं किया, मेरे माँ बाप ने अकीका का भी कुर्बानी उसमें मिला दिया, वगैरह वगैरह। ये कोई तरीका नहीं है, गलत है। कुर्बानी सिर्फ ईद उल ज़ुहा के लिए कुर्बानी करनी चाहिए, उसी नीयत के लोग उसमें शुमार होनी चाहिए। इसको ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग पैसे दे देते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन क्या है उसके बारे में हमें गौर नहीं करते। ये बातों का ख्याल रखें। ये कुर्बानी की चंद बातें हैं। और जानवर भी सिंग ना टूटा जाए, लंगड़ा ना हो जाए, इसके ख्याल रखें। अच्छा सेहतमंद हो, बीमार ना हो, उसके पसलियाँ ना नजर आए। ये है चंद बातें। इंशाल्लाह आइंदा कुर्बानी करने का तरीका क्या है, कैसे उसके गोश्त तकसीम करनी चाहिए वगैरह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लून नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन।